بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی اور بالا واسطے، جیڑی ذات ساری کائنات دی خالق، مالک، رازق، داتا، غوث اعظم اور دستگیر ہے، جو ذات فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور پاکیزہ ہستی باپ دیوتے ہو۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین نے کائنات نو بنان دے بعد اس کائنات نو اللہ دی ذات نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور سجایا ہے۔ بے شمار بے حساب اس کائنات کے اندر اللہ دی ذات نے مخلوقات کو بسایا ہے۔ تمام تر مخلوقات دے وچوں حضرت انسان کو اللہ دی ذات نے تمام مخلوقات دے وچوں بہتر بنایا ہے۔ انسان دی تخلیق دا فقط ایک مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اسا جنو انسان نو فقط اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو بندہ حقیقت کے اندر رب دی بندگی نہیں کرتا، وہ بندہ ہی نہیں۔ جو خالق کائنات دی حقیقت اندر بندگی نہ کرے، جو انسان تمام تر باطل عقائد نو چھوڑ کے اللہ دی یکتائی، وحدانیت، الوہیت اور اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک تے ایمان رکھدا ہے، یقین رکھدا ہے، توکل اور بھروسہ رکھدا ہے۔ حقیقت اندر جو اس نے عقیدہ حاصل کر لیا ہے، ایدہ نام عقیدہ توحید ہے۔ جس بندے نو اللہ دی ذات نے عقیدہ توحید عطا فرما دیتا ہے، اس کائنات انسان نو اللہ دی ذات نے دنیا آخرت دیاں پلائیاں اور خیر عطا فرما دیتی ہے۔ عقیدہ توحید اتنی اہمیت کا حامل ہے، عقیدہ توحید اتنی اہمیت کا حامل ہے
کہ اللہ دی ذات نے انسانہ دی رشد و ہدایت اور رہنمائی واسطے اور لوگاں نو عقیدہ توحید سمجھان واسطے اسپیشل اللہ دی ذات نے 1,00,000 کم و پیش 24,000 انبیاء علیہم السلام نو دنیا کائنات تے مبعوث فرمایا ہے۔ اور ہر نبی دی اے دعوت ہے، ہر نبی دا یہی پیغام ہے کہ اے لوگو اللہ دے نال شرک نہ کرو۔ کوئی سورج دی پرستش کردا ہے، کوئی چاند دی پوجا کردا ہے، کوئی ستارے نو اپنا الہ بنا کے بیٹھا ہے، کسی نے اپنے ہتھی پتھر مٹی اور جناب اپنے ہتھی مورتیاں بنا کے دیوتے بنا کے خدا بنا کے انہاں دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکا رہے ہے۔ کسی نے کسی نو خدا بنایا ہے، کسی نے کسی نو خدا بنایا ہے۔ جتنے انبیاء دا قرآن حکیم دے اندر ذکر ہے، ہر نبی دا پیغام یہی ہے، ہر نبی دی دعوت یہی ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا۔ میری قوم یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، میری قوم اللہ دی عبادت کرو، رب دے نال کسی نو شریک نہ بناؤ۔ اللہ دا کوئی ثانی نہیں، رب دا کوئی شریک نہیں، اللہ ہمیشہ تو کلا ہے اور کلا ہے تے ہمیشہ اللہ دی ذات کلا ہی اور تنہا رہے گا۔ ساری کائنات دا نظام اس مالک کائنات دی مٹھی اندر ہے، وہی ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا ہے، وہی ساری کائنات کو رزق پہنچانے والا ہے، وہ خالق و مالک ہی ساری کائنات دیا قسمتہ اور تقدیر لکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اے عقیدہ توحید ہے، جس بندے نو اللہ عقیدہ توحید عطا فرما دے، دنیا کائنات اور آخرت دیا اللہ دی ذات نے انہوں خیر تے بلائی نصیب فرما دیتی ہے۔ اگر عقیدے دے اندر خرابی آ گئی، اگر عقیدے اندر صرف دی امیزش آ گئی، تو اللہ دی ذات کو تیریاں نمازاں صدقات و خیرات تے کسی عبادت دی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر عقیدہ صاف شفاف لے کے دنیا تو گیا ہے، اگر دوسرے نامہ اعمال دے اندر نیک اعمال دے اندر کمی کوتاہی بھی ہوئے گی تو رب معاف کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ یہ دی مثال ہی سمجھو، صحیح بخاری اندر حدیث ہے، نبی کل کائنات علیہ السلام دے کول ایک آن والا بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضور ہے دسو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ من احسان، احسان کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا نے دسیا اللہ دی ذات ایمان لے آیا، مینوں دا رسول تسلیم کر لے، نماز ادا کر تے رمضان دے روزے تیری زندگی اندر آ جان تے او ادا کر، اگر وسعت ہوئے تے مال دی زکات دینا۔ آخر لگا اس تو علاوہ اور کچھ اگر نفلی آپ نے آنکھیں ادا کرنا چاہیں تے کر سکتے ہیں۔ یہ اسی طرح یہ پیغام لے کے اپنی سواری دے سوار واپس پلٹن لگے تے اونٹنی تو ڈگے تے ایدی جان کف سے انسری جو پرواز کر جاندی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیسا خوش نصیب بندہ ہے، اجے انہیں عبادات کیتی ہیں کوئی نہیں، اجے انہیں نمازاں ادا کیتی ہیں کوئی نہیں، عقیدہ توحید رہ کے گیا، اللہ نے معاف کر کے جنت عطا فرما چھے۔ دعا فرماؤ اللہ عقیدہ توحید دی دولت عطا فرمائے۔ آئیے اپنی مضمون دی طرف بات کو چلائیے، جو اللہ دی ذات نے قرآن حکیم دے اندر انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام دے، صحابہ کرام دے قصص اور واقعات دسے نے، انہاں دے اندر بہت سارے اسباق نے، بہت ساریاں انہاں دے اندر حکمتاں مثمر نے، بہت سارے ساڑے واقع دروس نے انہاں دے اندر۔ آج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی مختصر جی سیرت دا ایک نقشہ پیش کرنا چاہنا ہوا۔ اے دے اندر اللہ دی ذات نے سانو کی بات سمجھائیے، لوگانو کی بات سمجھائیے، اور جناب عیسیٰ دی قوم نو اللہ دی ذات نے کی پیغام دیتا ہے۔
چونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بعد اللہ دی ذات نے قرآن میرے پیغمبر نے نازل فرمایا. جناب عیسیٰ دنیا تو چلے گئے نے, اللہ دی ذات نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم دے وچوں 3 گروہ پیدا ہو گئے. اب میری طرف دھیان رکھیا جے, وقت انتہائی مختصر ہے. پہلا انہاں دے وچوں جو فرقہ بنی ہے وہ کہنے لگا اللہ دے اے جڑا عیسیٰ ہے نا اے خود اللہ نے جڑے ساڈے اندر تھوڑا عرصہ رہے نے پھر آسمان تے چلے گئے نے, اینو کہا جاندا ہے یعقوبیہ فرقہ. دوسرا فرقہ انہاں دے وچوں کی ہے, دوسرے دا عقیدہ اے بنیا کہ اے عیسیٰ خود اللہ دے بیٹے نے, ابن اللہ نے, کچھ عرصہ ساڈے کول اللہ نے انہاں نو رکھے ہے تے پھر آسمان تے اٹھا لیا اور چلے گئے نے. اینو نستوریہ کہا جاندا ہے. اور تیسرا فرقہ انہاں وچوں چند لوگ بچے کھچے او سن جنہ دا صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات کے متعلق عقیدہ سی اور وہ ایمان لے کر کے آئے کہ جناب عیسیٰ اللہ دے پیغمبر نے اور اللہ دے رسول نے اور اللہ دے بندے نے, انہاں اندر ابن اللہ یا ان اللہ والی کوئی بات نہیں. اے جڑے 2 فرقے نے وہ انہاں تھوڑے لوگوں تے غالب آ گئے, بالکل انہاں صفحہ ہستی تو مٹا دیتا تے ختم ہو گئے. ایسا عقیدے دی اللہ دی ذات نے تبدیل فرمائی ہے. جتنا واقعہ اللہ دی ذات نے قرآن حکیم دے اندر بیان فرمایا سارے دا سارا خلاصہ ہے یہ کہ لوگوں اپنا عقیدہ عیسیٰ دے متعلق صحیح کر لو. نہ عیسیٰ خود اللہ ہے تے نہ عیسیٰ بولو اللہ دا بیٹا ہے, نہ عیسیٰ خود اللہ ہے تے نہ عیسیٰ اللہ دا ہی بیٹا ہے. اور سارے دے سارے واقعہ دا خلاصہ آئے ہوئے عقیدہ توحید اللہ دے نبیوں دے متعلق, رب دے ولیاں دے متعلق اور انبیاء دے پیروکاراں دے متعلق. آئیے ذرا غور فرمائیے, قرآن حکیم نے ایک ایک بات کو وضاحت دے نال بیان فرما دیتا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ ماجدہ سیدہ ماں جی مریم سلام اللہ علیہا دی سیرت دی ایک چھوٹی جی جھلک پیش کر چکا ہاں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں جی مریم جوان ہوئیاں چونکہ بیت المقدس کے اندر انہاں دا ایک مقام خاص ہے جن اندر عبادت کر دیا نے اور اللہ دی ذات نے تذکرہ فرمایا اسے ہی ذات کا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سبیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. سیدہ ماجی مریم سلام اللہ علیہا اللہ دی برگزیدہ بندی, اللہ دی نیک بندی, اللہ کا حاکمین دے حکم دینار ہے. یارو میں پچھلے خطبے دے اندر بھی یہ بات کہہ چکا ہوں, اے اللہ دیاں مرضیاں نے, اے میرے مالک دی تقسیم ہے. اللہ جدے کولوں چاہے اپنے دین دا کم لے لوے, رب جدے کولوں چاہے اپنا کم لے لوے. کدی فخر نہ کرے کرے, کدی اس بات کو اپنے ذہن دے اندر پیدا کرن دی کوشش نہ کریا کرے میں نہ ہواں گا کہ مسجد دا نظام ہی کیویں چلے گا, میں نہ ہواں گا فلاں نظام کس طرح چلے گا, میری وجہ دے نال ہی سارا سسٹم پہ چلدا ہے. سونیا اپنی خوش بختی سمجھیا کر, خوش قسمتی سمجھیا کر, اپنے مقدر تے ناز کریا کر کہ رب نے تینوں اپنے دین دی خدمت واسطے چن لیا ہے. ورنہ وہ مالک ہے جدے کو چاہے کم لے لے, وہ کم لین تے آئے تے ابابیلاں دے کولو کم لے لے.
او کم لین تے آئے تے ابابیلاں دے کولو کم لے لوے او کم لین تے آئے تے چھوٹیاں چھوٹیاں کیڑیاں دے کولو ہاتھی مروا کے کم لے لوے او کم لین تے آئے تے جناب ابابیلاں دے کولو کم لے رہے میرے محبوب علیہ السلام دی حفاظت کرنا چاہے تے مکڑی دے کولو کم لے لوے او اللہ دیاں مرضیاں نے برکے دے اتے خروط تے تکبر والی کوئی بات نہیں ہے جن وسیعہ نے نہ صرف نازک عورت ذات سیدہ مادی مریم سلام اللہ علیہا دے کوئے اللہ دے پیجے ہوئے فرشتے روح الامین حضرت جبریل امین تشریف لے آئے نے تے انسانی شکل دے اندر انسانی ڈھانچے دے اندر آئے نے مادی مریم عرض کر لگیاں قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا او اللہ دے بندیاں میں تیرے متعلق اللہ دی پناہ دے اندر آنا چاہنی ہاں میرے سامنے آج تک تے کوئی غیر محرم مرد آیا نہیں تے نہ ہی میں کسی غیر محرم مرد دے نال ہم کلام ہوئی ہاں سوائے میرے خالو زاد بھائی حضرت زکریا حضرت میرے خالو حضرت زکریا علیہ السلام دے علاوہ کسی مرد دے نال میں ہم کلام نہیں تو کون ہے بغیر اجازت دے کمرے دے اندر آ گئے ہیں کہ اللہ دا واسطہ ہی میرے تو دور ہو جا اللہ دا واسطہ ہی میرے کو دور ہٹ جا پر مریم جان نہ سکیا اے عام انسان ہے کہ اللہ دا بھیجیا ہوا فرشتہ جبریل ہے تے ہے کون ہے مادی مریم ولیہ بولو کون ہے اللہ دی ولی ہے دا مطلب ہے ولی بھی لکی چھپی گل جان دے بولو ٹھنڈے ٹھنڈے ہو ولی بھی لکی چھپی تے لکی ہوئی گل جان دے نہیں جانتے قالت انی اعوذ بالرحمن قرآن دے بیا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا جبریل کی آنکھ لگے پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو قال انما انا رسول ربی کی قال انما انا رسول ربی کی لأہب لکی غلاما زکیہ پریشان نہ ہو مریم انما انا رسول ربی کی میں تے تیرے رب دے حکم دے نال بھیجیا ہویا فرشتہ ہاں کس واسطے آئے ہو لأہب لکی غلاما زکیہ میں تینوں بیٹے دی بشارت دین واسطے آیا ہاں میں تینوں بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آیا ہاں جدو بیٹے دا جملہ سنے آئے جبریل دے کولو اے بشارت سنی ہے اماں جی مریم فرما لگیاں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا اللہ میری توبہ او تو منو آنا پا اللہ تنو بیٹا دے گا قالت انا یکون لی بشر نہ میرا نکاح ہویا نہ میرا رشتہ استواتی تعلق قائم ہویا تے نہ ہی میں بدکاراں اج تک مینوں کسی بشر نے چھویا ہی کوئی نہیں کہ اے ناممکن کا ممکن کیویں ہو سکے گا کس طرح دی گل کرتے ہو پہ تے حضرت جبریل کہنے لگے قالا کذالکی قالا کذالکی پریشان نہ ہو میرا کم سی پیغام پہنچانا میں پیغام رساواں میرا کم سی تینوں بشارت دینا تو جانے تے تیرا رب جانے تو جانے تے تیرا رب جانے ایک ہو قرآن نے وضاحت فرمائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے بھیجے ہوئے فرشتے بشارت دین واسطے آئے نے اسحاق دی خوشخبری دین واسطے آئے نے تے اے قرآن دے الفاظ نے حضرت ماجی سارا سلام اللہ علیہا نے اس طرح دروازے دے
نال آ کے ساری گلاں سنن رہیاں نے تے فرشتے آکھن لگے او پیغمبر اسی تینوں بیٹے دی خوشخبری دین واسطے آئے ہاں اینی گل سنیے ماں جی سارا آکھن لگیاں فاقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقال عجوز کریم جدو سیدہ سارا نے گل سنی ہے آج میں معمول دے مطابق عادتاں بیبیاں متھے تے ہاتھ مار دیاں ہائے ہائے یہ کی ہو گیا ہے اس طرح سیدہ سارا ہاتھ مار کے آکھن لگیاں میں تے بانج ہو گئیاں وڈیری ہو گئیاں تے بیٹے دی خوشخبری سنان دے ہو تے ایتھے آن والے فرشتے کی آمدے نے قالوا کذالکی قال ربک انه هو الحکیم العلیم اے تو کیوں رنجیدہ پریشان ہے قالوا کذالکی اے ہو کئی رہنا ہے جو رب نے کہہ چھڑے آئے ایویں ہو کئی رہنا ہے تے سیدہ مریم بھی فرشتہ آندا ہے قال کذالکی قال الفاظ ہوئی نے ملے جلے قال کذالکی قال ربک هو علی حین پریشان کیوں ہو رہی ہے اے اللہ واسطے ہور آسان پیدا کرنا جدو انسان ہے ہی کوئی نہیں سی جدو آئیڈیل ہے ہی کوئی نہیں سی جدو سمپل ہی کوئی نہیں سی ادو اللہ نے انسانیت دا ڈھانچہ بنا چھڈیا ہے ادو زیادہ مشکل سی جدو ڈھانچہ ہی کوئی نہیں سمپل ہی کوئی نہیں نمونہ ہی کوئی نہیں آئیڈیل ہی کوئی نہیں ادو مشکل سی تے ہون اللہ واسطے بن باپ دے عیسیٰ پیدا کرنا اللہ واسطے اے تے ہوری آسان تے سوکھا ہے اے بھی گل سنیے تے سیدہ ماں جی مریم بڑی برجیدہ تے پریشان نے فحملتہ فانتبذت به مکانا قصیا تے اللہ دی ذات نے امید لگا دیتی ہے مفسرین نے لکھا ہے حضرت جبریل نے ماں جی مریم دے سینے والی جگہ تے پھونک ماری ہے اللہ دی ذات نے ماں جی مریم کو امید لگا دیتی ہے ان اس وجہ تو پریشان نے اگر میں اس اپنے عبادت خانے دے اندر رہنی لوگ میں مجھے دیکھیں گے تے لوگ میرے وجہ تو میری طرف اشارہ کریں گے اور میری طرف تانو تشمیہ دے جناب تیر چلائیں گے طرح طرح دیاں باتاں ہون گیا بعض مفسرین نے لکھیا ہے ایک بیت المقدس دے اندر خادم ہے جدا نام یوسف نجاری انتہائی نیک بخت آدمی ہے بہت ہی نیک آدمی ہے گل چل دیا نکل دیا گل باہر نکل جاندی ہے سیدہ مریم نے سوچیا کہ لوکاں دیاں گلاں تو بچن واسطے بیت المقدس تو 8-9 میل دے فاصلے دے اوتے ایک بستی ہے جدا نام بیت اللحم ہے اس بستی دے اندر چلیاں جاندیاں نے وقت گزریا ایام گزرے دن گزرے نے او وقت بھی آن پہنچے آئے جدو اللہ دی بندی دے ہوتے اللہ دا پیغام آ جاندہ ہے فرمایا فآجاء المخاض الى جذع النخلة قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا اور والا فرشتوں نے آکے دانی مریم پریشان نہ ہو جنہاں جس وہ وقت بھی آیا اور موقع بھی آگیا جو حضرت عیسیٰ دی ولادت والا ماں جی مریم بستی تو نکلیاں نے ایک کھجوراں دا درخت اس درخت دے کول چلیاں جاندیاں نے اللہ رب العزت دی طرفوں آواز لگانے والے نے آواز لگائی ہے فرمان لگے نی مریم اے جنہ درخت ہے اے جڑا درخت اینو تسی حرکت دیو جنبش دیو اینو ہلاو تے مفسرین نے لکھیا موسم سردیاں دا تے درخت بھی خشک ہے ایدے اتے سبت پتے بھی کوئی نہیں پھل دا جناب اندازہ بھی بندہ نہیں کر سکتا
تے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی. ایک گو غم نے، دو قسم دا غم نے. ایک غم تے او بچے دی ولادت اور پیدائش کے وقت جو جسمانی تکلیف ہے، ایک غم ہے تے دوسرا غم ہے اے جڑا بچہ آ رہا ہے میں لے کے قوم دی طرف جاواں گی، او جڑا قوم دی طرف آن والے اتہامات الزامات انہاں دا کی کراں گی. اے دو قسم دا غم ہے. تے یاد رکھو جدوں اللہ والے پریشان ہون رب والے دے تے غم تے دکھ دا ویلا آئے او واہ ویلا کر دیں، بولو واہ ویلا کر دیں، جگر پیٹ دے سینہ کو بھی کر دیں، اپنے چہرے تے تماچے مار دے نہیں مار دے. اے اللہ والے دی صفت نہیں. آئیے قرآن میں اس بات کی وضاحت فرمائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ جدوں موسیٰ نو صندوق دے اندر پایا نا تے رب دے حکم دے نال اینو دریائے نیل دے سپرد کر دیتا تے توڑ دیتا ہے تے آسمان تو اللہ کی ذات نے پیغام پہ دیا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِمْ فَأَلْقِيهِ بِالْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. رب بھی آپ تسلی دیندہ ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. رب نے حضرت موسیٰ دی طرف پیغام پہ دیا نی موسیٰ پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي پریشان نہ ہو. تے اس بچے نو صندوق اندر پا کے پانی دے سپرد کر دے، صندوق نو پانی دے اندر روڑ تو دے، اینو روڑ تو دے، میرا وعدہ ہے اینو تیری طرف موڑ میں دیواں گا. روڑنا تیرا کام میں، اینو تیری طرف موڑنا میں رب دا کام میں. تے پریشان نہ ہوئے کہ ہو اللہ دے پیغمبر دے غم دا تذکرہ فرمایا. انہاں دا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. عرصہ دراز بیت گئے نے، سال ہزار گزر گئے نے. بچپن دے اندر حضرت یوسف اکھاں تو جدا ہو چکے نے. تے اہل دل، اہل نظر، اہل فکر اور جمعہ خطبہ سننے والوں، تشریف فرمان والوں دعائیں فرما دے اللہ جنہ والدین دے اولاد بیٹے بیٹیاں انہاں دی اکھاں تو دور نے اللہ با حفاظت و سلامت ماں باپ تک پہنچا دے. جو بیرون ملک نے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہر وقت یوسف یوسف کرتے رہندے نے. تے بیٹے کہنے لگے ابا جی تساں یوسف نو یاد کر کر کے اپنے آپ نو ہلاک کر لینا ہے. ابا تیریاں یوسف دی وجہ تو او دے غم دی وجہ تو ہڈیاں کھل جانیاں نے، تو بالکل اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. تے باپ نے کی آخیا آندے نے انما اشکو بسی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. میرا ظاہری غم، میرا ظاہری دکھ تے میرے اندر دا دکھ میں اپنے رب دے سامنے شیئر پیا کرنا ہوا. انما اشکو بسی وحزنی الاللہ. میرا ظاہری دکھ تے اندر دا غم میں انو اپنے رب دے سامنے پیا رکھنا ہوا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. غم تے دکھ دور کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ رب تے دکھ دور کرنے والا، غم دور کرنے والا، حق دور کرنے والا رب ہے. تے سیدہ مادی مریم کی انبیاء نے اللہ تحزنی پریشان ہوئیاں، غمگین ہوئیاں. اللہ کمل حاکمین نے فرمایا نہیں میری بندے قد جعل ربک تحتک سریا. اے تیرے پیراں دے تھلوں جس جگہ تے سکونت پذیر ہے اس جگہ دے تھلوں اسی پانی دا چشمہ پیدا فرما دیاں گے. اے جڑا
سخت خوشک درخت اینو ہلانا تیرا کم میں ترو تازہ کھجورا عطا کر دینا میں رب دا کم میں یہ مطلب یہ ہویا کہ غم دے ویلے دکھ دے ویلے پریشانی دے ویلے جدو رب دی طرف بندہ رجوع کرتا ہے تے اللہ دی ذات اس موقع تے بھی مدد کرنے والا ہے اس موقع تے مدد کرنے والا کون ہے جدو بندہ سارے سہارے تو مایوس ہو جاتا ہے ظاہری اسباب کٹ جاندے نے تے اپنا دامن بھرا کے بے بسی دے عالم دے اندر جدو بندہ کہندا نا یا رب آسمان تو آواز آندی ہے لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہاں تے او مالک و خالق ہی بندے نو اس موقع تے نصرت تے مدد فرمانے والا نہ کوئی ظاہری تعلق ہے نہ کوئی رشتہ داری ہے نہ ہی دور دراز تک کوئی اسباب ایسے نظر آندے نے کہ کھان پینا دی چیزاں مل سکن جنگل بھی آبان ہے تے رب دے پیغمبر نے اللہ دے سامنے دامن پھیلایا تے رب دے کولوں پہ دعا کر دیا فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير جناب موسیٰ مدین دے جنگل دے اندر بیٹھے نے تے آسمان دے رب دی طرف رجوع کر دینے دعا کر دینے دامن پھیلام دینے ایک درخت دے نیچے بیٹھے نے اکھ لگے عرشاں والے میں بالکل تھک چکے ہیں سفر دی جانا جسم چور ہو چکے ہیں عرشاں والے میرے کو کوئی اسباب نہیں کوئی ایسی چیز نہیں میں تیرا فقیر بندہ تیرے دردہ فقیر بندہ اللہ میں تیرے کو سوال کرنا اللہ میرے سارے ضروریات کو پورے فرما دے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر روٹی دا سوال کرنے پیا میں تے روٹی پکان والی دا بھی بندوبست کر چھڈیا ہے ایک اور پیغمبر دا اللہ دی ذات نے ذکر فرمایا ایک دو سال نہیں 4 سال نہیں مفسرین نے مختلف روایات لکھیاں نے ایک نے لکھیا کم و پیش 18 سال بیماری دے اندر گزر گئے نے جناب ایوب علیہ السلام نے مال و اسباب بھی چلا جاندے تے اپنی 3 بیویاں بھی طلاق لے کے میکے چلیاں جاندیاں نے ایک بی بی جدا نا بی بی رحمت عرصہ دراز وہ اپنے خاوند کی خدمت کر دی آ رہی ہے تے حضرت ایوب پیغمبر اس طرح جنگل دے اندر بیٹھے نے آپ دی بی بی رحمت لوگاں دے کام کاج کر کے محنت مزدوری کر کے اپنے خاوند کی خدمت واسطے کھانا لے کے ہوندی ہے تے ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا پہ کر دینے قرآن نے ان الفاظ کو محفوظ کر لیا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللہ مینو شیطان دی وجہ تو بڑا دکھ پہنچی آئے اللہ شیطان دی وجہ تو مینو بڑی اذیت تکلیف پہنچی ہے اے بھی آکھے اللہ میں بیماری دی وجہ تو تھک گیا میں بیماری دی وجہ تو اک گیا اللہ بیماری نے مینو لاچار تے بے بس کر چھڈے آئے تے ہن مینو شفا عطا فرما دے اس واسطے اللہ دی ذات نے فرمایا میرا ایوب بڑا ہی صبر والا 18 سال بیماری نال مقابلہ کیتا تے رب دا گلا پھر بھی کیتا رب دا شکوا نہیں کیتا تے گلا نہیں کیتا یقین انی مسنی الشیطان تے دوسرے الفاظ کی نے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ دی ذات نے کی فرمایا اے میرے پیغمبر ایوب ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب جدو
کوئی رستہ نظر نہ آوے، جدو سارے رشتے تعلق تے ناتے ٹوٹ جان، جدو ظاہری اسباب سارے ختم ہو جان، اللہ دی رحمت تے قدرت اتھوں آغاز ہویا کرتا ہے۔ فرمایا ایوب پیر مارو، پیر ماریا تے زمین دے وچوں پانی دا فوارا نکلن دے، میرے ایوب نو پی لو، اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، غسل کر لو، ظاہری بیماریاں ٹوٹ جان گیاں۔ اے رحمت بن کے آئیے تے فرمایا نہیں میری بیوی، نہیں میری بندی، اے مریم اے تیرے واسطے پانی دے چشمے دا بھی اہتمام کر دیتا ہے تے بالکل خشک تنا جڑا کھجور دا او دے اوتے ترو تازہ کھجوراں دا بھی اہتمام کر دیتا ہے۔ واہ میرے خالق و مالک، میں تیری قدرت تو قربان جاواں۔ اللہ نے ایک توکل دسیا، توکل علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے روح الامانی کے اندر لکھیا ہے، اور جیڑا رب اس بات تے قادر ہے کہ مریم نو کہہ رہا کہ اینو جنبت تے حرکت دے، میں تیرے واسطے کھجوراں دا اہتمام کر دیواں، اور رب بغیر مریم دے کھجور دے تنے نو حرکت دین تو بغیر بھی کھجوراں دے سکدا سی، پر دسیا رب تعالیٰ نے ایتھے رزق حلال دے حصول واسطے گھر نہیں بیٹھ جانا، محنت کریا کرو، مزدوری کریا کرو، او دے واسطے اے بات محنت توکل دے منافی نہیں، بلکہ قرآن حکیم دے اندر اللہ دی ذات نے فرمایا جمعے والے دن اذان ہوئے اپنا کاروبار بند کر دیو، دکان بند کر دیو، کاروبار ٹھپ کر کے مسجد دے اندر آ جاؤ، اللہ رسول دیاں گلاں سنو، نماز جمعہ ادا کرو تے وابتغوا من فضل اللہ، رب دا فضل تلاش کرو، رب دا فضل تلاش کرو، یعنی محنت اللہ دی ذات نے محنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ علامہ رسی نے بہت بڑی نقطہ بیان فرمایا، بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ ماضی میں واتے اللہ دی ذات نے کھجوراں دا اہتمام کر دیتا ہے، پانی دا اہتمام کر دیتا ہے، وقت گزریا، ایام گزریا، ایام نفاس پورے ہوئے تے ماضی مریم نے واپسی دا رخ کیتا ہے بیت الحم تو بیت المقدس دی طرف، حضرت عیسیٰ نو گود دے اندر اٹھایا تے ذہن دے اندر یہ نقشہ پہ چل رہا ہے، ہن میں قوم نو کی جواب دیواں گی، ہن میں قوم دے سامنے کیڑی گل رکھاں گی، تے اے جدوں ماضی مریم چلیاں نے واپس آئیاں نے تے آ کے قوم دے سامنے بیٹھ جاندیاں نے، قوم والے جناب لبنا تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماضی مریم جدوں بیت المقدس دے اندر فلسطین دے اندر پہنچیاں نے تے قوم مخاطب ہوئی ہے، فاتت به قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، نی مریم آگی تیری تا تیرا تے نکاح بھی کوئی نہیں ہویا تے اپنے حجرے وچوں بھی کتنے دن غائب رہی ہے، اے کی ظلم کر رہی ہے، خاندان نو بدنام کر چھڑے آئی، تیری پاکیزگی، تیری عفت و عصمت، تیری پاک دامنی اور تیری طہارت دا تے چرچا ہے، تیری عبادت دا تذکرہ ہے، تیری شرافت دا چرچا ہے، آکی ظلم کر رہی ہے، ساڑھے کے سر اندر کی کھیپ آئی ہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا سی اے مریم تساں بولنا، اے میرا کام ہے نا، اے میرا کام ہے، میں جانا تے تیری قوم جانے، تساں بولنا، کیونکہ رب کام جان والا تساں بولنا نہیں، نالے میں تے کیا کرنا وا، جدو بندہ رب دا بن جائے پھر رب بھی اپنے بندے دا ہو جاندا ہے۔ اللہ پھر کسی میدان دے اندر بندے کی کنڈ نہیں لگن دیندے، رب دی ذات بندے نو کسی میدان دے اندر تنہا تے اکیلا نہیں چھوڑ دے۔ جدو قوم نے سوال کیتا نا، آکھن لگیاں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہیں ہارون دی بہنا ایک مختلف اقوال مفسرین نے نقل کیتے نے، ہارون دا کیوں نام لیا ہے، ایدہ اے مطلب نہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام دی مریم ہمشیرہ ہے، حضرت ہارون دے ماں دی مریم دے اندر 900 سال یا 1000 سال دا وقفہ ہے، بلکہ دے اندر جو اقوال نکل کیتے گئے ہیں، ایک طور ہے کہ اے حضرت مریم دا جو ہارون ہے نا اے ستیلا بھائی ہے، دوسرا دے اندر جناب ایک اور بیان کیتا گیا ہے کہ قوم دے اندر ایک نیک شخص ہے جدا نام ہارون ہے، او دی طرف نسبت ہے، ایک قول مختلف اقوال ہیں کہ نیک لوگ گزرتے رہے، حضرت مریم اونا دی قوم دے اندر بہت کثیر تعداد دے نال لوگاں دے نام ہارون سن، بلکہ میں ایک اور پڑھ رہا سا رات ایک نیک بندہ قوم دے اندر فوت ہویا، دیگر لوگاں تو علاوہ
اس جنازے دے اندر جڑے لوگ شریک ہوئے نے 24,000 ایسا بندہ جدا نام ہارون ہے. ایلی کثرت کے نام لوگوں دے نام ہارون، یعنی نیک بندے دی طرف نسبت ہے. اے حضرت ہارون او نبی نہیں. آیا ہارون ما کان امکی، نی ہارون دیے پہنے نہ تیرا ویر انجدا، نہ تیری ماں انجدی، تے نہ ہی تیرا باپ انجدا. آکی ظلم کر رہی ہیں. سمجھن والی گل ہے ساڈے ہاں بھی اے بات اے جملہ بولیا جاندا ہے. کسی نمازی بندے دا بیٹا، کسی حاجی صاحب دا بیٹا، کسی عالم دین دا بیٹا کو غلطی کر لوے تے لوگ انہوں تانا دیندے نے او تیرا باپ تے نمازی سی، اپنے باپ دی چٹی داڑھی دی حیا کر لینا سی. او تیرا باپ تے مسجد دا خطیب تے امام ہے، کیڑا ظلم کر رہا او تیرا باپ تے انجدہ نہیں، تیری والدہ تے انجدی نہیں. یا اختہ، اے اوہی گل ہے اوہی جملہ، یا اختہ ہارون ما کان ابوکی مرا سوء وما كانت امك بغيا. نہ باپ انجدا نہ ماں انجدی نہ تیرا ویر انجدا. تے اما جی مریم نو اجازت ہی کو نہیں بولن دی. آندی نے فاشارت فاشارت قوم دا جم کٹا، کوئی ادھروں اعتراض کرتا، کوئی ادھروں بولتا ہے. تے ماں جی مریم بالکل خاموش نے. ادھروں سوال ہوندا تے اماں فرماندیاں نے فاشارت کوئی بھی سوال ہوندا فرماندیاں نے فاشارت اے قوم حیران ہے، پریشان ہے. اے مریم نو ہو کی گیا ہے؟ اے 2 4 10 دن 20 دن دا 2 مہینے دا بچہ ایدی طرف اشارہ کرن دی مطلب ہے کہ جتنے تواڈے سوال نے، اتہامات نے، الزامات نے، انہاں سارے دا جواب بچہ دے گا. اینو پوچھ لو. کملی ہو گئی ہے اور بال بھی کبھی کو دے اندر بولتے رہے. اے اللہ دی شان ہے، اے میرے رب دی قدرت ہے، اے مالک کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ عطا فرمایا. اور جم دے بچے کبھی بول دے اور تسی دے بول دے بولو. جم دے بچے کبھی بول دے نہیں بول دے تو رب بلان تے آئے او بلا سکتا ہے. اے او دی قدرت کامل ہے. او جدے کولو چاہے قوت گویائی شروع کر لے. ایڈیاں ایڈیاں زباناں نکلیاں نے تے بولن دی طاقت کوئی نہیں. جدے بول دے اللہ دی ذات انہاں دی قوت گویائی شروع کر لیا. دیکھتے نہیں افلاں بندے نوں فالج ہویا تے زبان تے پہ گیا ہے، زبان تے فالج پہ گیا، بول ہی نہیں جاندا. اے اللہ دی قدرت ہے، اے مالک کائنات دی نشانیاں نے. تے او چاہے گنگیاں نو قوت گویائی عطا فرما دے، بے زباناں نو بولن دی طاقت دے چھڈے. صحیح بخاری اندر حدیث ہے ایک بیل پہ جاندا ہے کہ بیل دے اوتے بندہ چڑھ گیا، سواری پہ کردا ہے. اس بیل نو اللہ دی ذات نے بولن دی طاقت عطا فرمائی تے کہنے لگا اللہ دے بندیا رب نے سانو کھیتی باڑی واسطے پیدا کیتا ہے، تیری سواری واسطے پیدا نہیں کیتا. وہ چاہے تے جانوراں نو بلا لے، پرندے نو بلا لے. اے اللہ دی قدرت ہے. ماں جی مریم نے اشارہ کیتا ہے. اینو پوچھ لو تے قوم کی آندی ہے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. نی مریم کدی گودی اندر بھی بچے بولے نے کہ ہاں جی گل کرن نہیں ہے. گودی اندر بھی کدی وہ بچے بول دے نے. اور چھوٹے جے معصوم بچے جڑے 2 مہینے دا 3 مہینے دا یا 2 4 دن دا بچہ بھی کدی گودی اندر بول دائے. اور جے بلان تے آوے رب بلا سکدا ہے، اے او دے اختیار دے اندر ہے. ماں دی مریم نے پھر اشارہ کیتا. اینو پوچھ لو جدوں عیسیٰ دی طرف اشارہ کیتا ہے جناب عیسیٰ کی آمدے نے انی عبداللہ انی عبداللہ. اے بھی آکھیا انی ان اللہ، میں اللہ. اے بھی نہیں آکھیا من اللہ، میں اللہ دے بچوں. اے بھی نہیں آکھیا تے اے بھی نہیں آکھیا ابن اللہ، میں اللہ دا بیٹا ہوں. اے نہیں آکھیا. کی آکھیا انی عبداللہ، میں اللہ دا. اور بولو اللہ دے بندے. اے عیسیٰ علیہ السلام نے عقیدہ دیتا ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہوں. اب بندہ رب دا بن جانا بہت بڑا اعزاز ہے. سب تو بڑی
ہے تے پھر نبی ہے سب تو پہلے تے بلایا کنے کنے بلایا اے اللہ دی قدرت ہے ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے او کتے پتر تے تیاں نالے مال دولت کتے پتر تے تیاں نالے مال دولت فضل و کرم دا می برسا دینا ہے کتے پتر نہ تی نہ مال دولت کتے پتر نہ تی نہ مال دولت ساری عمری ایویں لگا دینا ہے ہر چیز تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے کوئی پتر دے مونو ترس دائیں ٹوٹیاں ہی تیاں عطا دینا ہے کوئی پتر دے مونو ترس دائیں ٹوٹیاں ہی تیاں عطا دینا ہے کوئی ہے کوئی چاوی بیٹی دار رکھ دائے کوئی چاکلی اللہ بیٹی دے دے کوئی چاوی بیٹی دار رکھ دائے تو پتران دی میری پا دینا ہے ہر چیز قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے بند کوٹھری وچ ماں جی مریم تائیں بند کوٹھری دے وچ مریم تائیں بے موسم پھل پہنچا دینا ہے بن باپ دے عیسیٰ دے پیدا کر کے بن باپ دے عیسیٰ تائیں پیدا کر کے کلو شیئن قدیر سمجھا دینا ہے بن باپ دے عیسیٰ دے پیدا کر کے کلو شیئن قدیر سمجھا دینا ہے پھر مریم دی کرن صفائی رہی پھر مریم دی دین صفائی رہی حضرت عیسیٰ نو گود اندر بلا دینا ہے تو اپنی قدرت تھی مالکا نہ ممکن ممکن بنا دینا ہے ہر چیز قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زبانی چوئے عقیدہ ہے کہ میں اللہ دا بندہ ہاں نہ رب دا بیٹا ہاں نہ میں خود اللہ ہاں نہ میں اللہ دے وچوں ہاں آخری بات ہے میرے بھائیو اونا دوستاں واتے خصوصاً مسلمان بھائیاں واتے جیرے اس موقع تے 25 دسمبر دے موقع تے عیسائی دوستاں نو عیسائی بھائیاں نو عیسائی برادری نو کرسمس دی مبارک بات پیش کرتے ہیں ایک بہت غلط عقیدہ ہے اور بہت ہی شرکیہ جملہ ہے یہ اتنا بڑا جملہ ہے جدہ معنی ہے کرسمس مبارک اور عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا ہونا مبارک ہوئے عیسائی برادری نو میں مبارک بات پیش کرنا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نے بہت بڑا غلط جملہ ہے انہیں تو احتراج کیتا جائے خود بھی رک جاؤ اپنے مسلمان پاکیان بھی رکو اتنا بڑا جملہ ہے اللہ دی ذات نے فرمایا جہاں بندہ یہ عقیدہ رکھ دیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نے تقاد السماوات یتفطرن منہم وتنشق الارض وتخر الجبال حدا اتنا بڑا الزام ہے اللہ دی ذات ہے اللہ دی ذات اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ قریب آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس جملے دی وجہ تو اور بہت غلط جملہ ہے میرے بھائیوں اگرچہ دی تاریخ کے اندر اختلاف ہے آیا کہ حضرت عیسیٰ 25 دسمبر کو یوم ولادت ہے یہ الگ بات ہے مگر مسلمان بھائیاں بات ہے دوستوں بات ہے یہ پیغام ہے کہ اس مبارک بات تو باز آئیے رک جائیے دوسرے کو بھی یہ پیغام دیجئے اور دوسرے کو بھی دعوت دیجئے الگ بات ہے کہ
جناب عیسائی یا دوسرے مذاہب اسلامی مملک کے اندر رہن انہوں نے حقوق نے اسی اس بات کے قائل ہم اسلام نے اجازت دیتی شریعت نے اجازت دیتی ہے کہ ذمہ دار کے مسلم حکومت کے اندر رہ سکتے ہیں انہوں نے حقوق نے مگر انہوں نے عقائد اور نظریات کو بحثیت مسلمان اپنایا نہیں جا سکتا انہوں نے خوشیاں غمیاں الگ بات ہیں انہوں نے نظریات اور عقائد اور منہج و منشور کو نہیں اپنایا جا سکتا یہ بہت بڑا جملہ ہے اور یہ افسانیہ دا عقیدہ باطل ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ دے وچوں نے حضرت عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے حضرت عیسیٰ خود اللہ نے اللہ دی ذات نے دی تردید فرمائی ہے دعا فرماؤ اللہ سانو بھی سانیاں اولادانو عقیدہ توحید نصیب فرمائے انبیاء دے متعلق اولیاء دے متعلق اللہ دے تمام دے بندیاں دے متعلق صالحین شہداء دے متعلق یہ عقیدہ رکھیا جائے کہ سارے اللہ دے بندے نے اے جو معجزات نے انبیاء کے ہاتھوں اللہ کی ذات نے رونما کروائے اے دے اندر طاقت رب دی ہے اور ہاتھ نبی دا ہویا کرتا ہے اگر کسی ولی دی ہاتھوں کرامت ظاہر ہو جائے ولی دی ولایت اسی جناب موت نے پھان اور اے دے قائل ہاں کہ اللہ کی ذات کسی نو ولایت عطا فرما دے اپنی دوستی عطا فرما دے مگر اے عقیدہ رکھنا او دی کرامت دیکھے کہ اے اللہ والا ہے یہ اللہ دے اختیارات کے اندر شامل ہے اے قطعاً جائز نہیں اور بہت بڑا شرک ہے اللہ دے حضور دعائے اللہ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کر کے زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین